برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین انیس الغریبین، سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا ووکیلنا ورؤوفنا ورحیمنا وکریمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عقیدت و محبت کے ساتھ، وارفتگی کاملہ کے ساتھ، ہم سبوں کے آقا و مولا، شب اسرا کے دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، مالک رقاب امم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کی طبیب، حضور پرنور شافع یوم النشور، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جس مشہور اور معروف آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل، محبوب تم فرماؤ، اللہ اللہ کیا انداز بیان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو خود فرما دیتا، لیکن اپنے حبیب کی زبان سے اتنا پیار ہے اپنے مولا تعالیٰ کو کہ وہ اعلانات اپنے حبیب کی زبان سے کروا رہا ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں قل آیا، قل کے معنی فرما دو، کہہ دو، تو یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، محبوب تم فرماؤ اپنی زبان سے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ باطل کب باقی رہنے والا ہوتا ہے؟ باطل مٹنے ہی والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق پیش کر کے باطل کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور باطل کو ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن ٹکراؤ حق اور باطل کا ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔
اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مرضی اور اپنی مشیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتے اللہ پاک کا حکم سن کر سب کی سب سجدہ ریز ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کی۔ پورے کے پورے فرشتے، اب ان کی تعداد اللہ کو معلوم اور اللہ کے رسول کو معلوم کتنے فرشتے ہیں۔ سب کے سب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے ہیں، حالانکہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا غیر کو سجدہ کرنا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن اللہ تعالی خود فرما رہا ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الملائکۃ الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ کیے سوائے ابلیس کے۔ وہ سجدہ نہیں کیا، وہ اکڑ کر کھڑا رہا، غرور کیا، تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح فرماتا ہے ابا واستكبر وكان من الكافرين، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابا کے معنی انکار کیا، واستكبر غرور کیا، تکبر کیا، وكان من الكافرين اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کون؟ ابلیس۔ اب تک وہ ایمان والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، صوفی تھا، سب کچھ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کے حکم کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا قرآن میں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ کر بھی نماز کا انکار کرتا ہے، میں نہیں پڑھتا نماز، یہ انکار ہو گیا، اور انکار کرنے والا کافر۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، اتموا الصیام الی اللیل، اپنے روزوں کو پورے کرو۔ اگر کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا میں روزہ نہیں رکھتا، انکار کر دیا اس نے فرض کا، کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ کسی نے کہا کہ میں زکات ادا نہیں کرتا، نہیں دوں گا زکات میں، حالانکہ زکات اس سے فرض تھی۔ زکات سب پہ فرض نہیں ہوتی ہے، صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے، اور جس سے زکات فرض ہو چکی وہ انکار کیا، کانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ حج اللہ نے فرض کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا، اللہ کے لیے۔ تو جس نے حج فرض ہونے کے باوجود ادا کرنے سے انکار کیا، میں نہیں کرتا حج، کافر ہو گیا۔ زبان سے بول دیا تو بس کافی ہے، کافر ہو گیا۔ وہ انکار کرنا اور ہے اور عمل نہ کرنا اور ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن انکار نہیں ہے اس کو، کہتا پڑھوں گا، کل سے پڑھوں گا، پرسوں سے پڑھوں گا، ابھی شب معراج آ رہی نا، شب معراج سے پکا نماز کا پابند بن جاؤں گا،
اکثر باتیں ہوتے رہتے اندرونی طور پر، دل دماغ میں جنگ چلتے رہتی. جب کوئی بڑے لوگ نصیحت کرتے رہے کیا میاں، چبوتروں میں بیٹھ کے وقت ضائع کرتا، ہوٹلوں میں بیٹھتا، پان کے ڈبوں پہ کھڑے رہتا، یہاں بیٹھ کے غیبت، وہاں بیٹھ کے شکایتیں، یہ لپا ڈپی کے کام کرتے رہتا. مسجد سے آواز آتی حی علی الصلاۃ اور نماز کے لیے، قدم نہیں اٹھتے نماز کے لیے تیرے. نہیں چچا جان صحیح بول رہے ہیں آپ، انشاءاللہ میں اب کل سے نماز پکا پابندی سے پڑھوں گا. انکار نہیں کر رہا لیکن بول رہا میں کل سے پڑھوں گا، پرسوں سے پڑھوں گا، جمعے سے پڑھوں گا، اتوار سے پڑھوں گا. تو یہ ایسا شخص جس نے نماز کا انکار تو نہیں کیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، فاسق معلن ہے، علانیہ گناہ کرنے والا ہے. نماز کو ترک کر دینا علانیہ گناہ کی تعریف میں آتا ہے، اور علانیہ گناہ کرنے والے کی گواہی شرعاً قابل قبول نہیں ہے. اب اگر کوئی نمازی نماز کا انکار تو نہیں کرتا لیکن نماز پڑھتا بھی نہیں ہے، ایسا شخص اگر کسی شرعی معاملے میں گواہ بن گیا تو قاضی شرع کہے گا کہ تو نماز کا پابند نہیں، نمازی نہیں، تو فاسق معلن ہے، تو علانیہ گناہ کرتا ہے، لہذا تیری گواہی میں قبول نہیں کرتا. تو بے شک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس کو پوچھنے کا حق نہیں ہے میری گواہی کیوں رد کر رہے ہیں آپ، کیوں رد کر رہے ہیں. ایسے ہی علانیہ گناہ جتنے ہیں، جیسے حد شرع سے داڑھی کم رکھنا، یہ بھی علانیہ گناہ. ایک مٹھی داڑھی شریعت اسلامیہ کے مطابق رکھنا واجب، سنت مؤکدہ ہے لیکن حکم واجب کے ہے. بعض لوگوں نے مسئلہ اپنی طرف سے بنا لیا، 40 قدم سے دور اگر داڑھی نظر آئی تو وہ داڑھی سنت ہے. معاذ اللہ. یہ لوگ کہاں سے لاتے مسئلے ایسے بنا کر. اصل میں کیا ہے، خود تو غلطی کر رہے ہیں. ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھ کر، کشکشی داڑھی رکھ کر غلطی کر رہے ہیں. اب اگر کوئی ان کی غلطی بتایا کہ بھائی تمہارا یہ کام غلط ہے تو بولتے ہیں نہیں کون بولے آپ کو غلط ہے، 40 قدم سے دور نظر داڑھی آ گئی تو بس داڑھی میری سنت ہے، کون بولے آپ. ارے معاذ اللہ. سرکار مدینہ علیہ السلام کی داڑھی مبارک ایک مٹھی 2 انگل، ایک مٹھی اس کے آگے 2 انگل اور لمبی. تمام انبیاء کی داڑھی ایسی ہی، تمام صحابہ کی داڑھی ایسی ہی، تابعین کی داڑھی ایسی ہی، تبع تابعین کی داڑھی ایسی ہی، سرکار غوث اعظم کی داڑھی بھی ایسی ہی، سرکار غریب نواز کی داڑھی بھی ایسی ہی. لیکن یہ لوگ کہاں سے نکل گئے 14ویں صدی کے، جو خشخشی داڑھی کو کہتے جائز ہے. معاذ اللہ، حد شرع سے داڑھی کم رکھنے والا فاسق معلن ہے، اس کی بھی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں. اور فاسق معلن کی صرف گواہی قبول نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. فاسق معلن کو سلام نہیں کرنا چاہیے. فاسق معلن کو اگر کوئی سلام کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، جوش میں آتا ہے غضب. حدیث پاک میں آیا اگر کوئی فاسق کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے. اللہ بھی راضی نہیں ہوتا اس شخص سے جو فاسقوں کی تعظیم کرتا ہے. ہاں اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا، رسول پاک کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا. اگر تم اس کی تعظیم کر رہے ہو، اس کا ہاتھ چوم رہے ہو، اس کی پیشانی چوم رہے ہو، اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہو، تو ایسے شریعت کے پابند کی تعظیم کرنے والوں سے اللہ خوش. اور اگر فاسق معلن کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اللہ ناخوش. کتنی نازک بات ہے، غور کرو. سلام نہیں کر سکتے اس کو، فاسق کو جو داڑھی منڈا ہے سلام نہیں. اگر داڑھی منڈا داڑھی والے کو سلام کیا تو داڑھی والے پر منحصر ہے، مناسب سمجھے تو جواب دے ورنہ خاموش ہو جائے. واجب نہیں ہے جواب دینا اس پر، حالانکہ سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب ہے. شریعت کا قانون یہ ہے اگر کوئی مسلمان سلام کیا جواب دینا سننے والے پر واجب.
لیکن فاسق مومن جو علانیہ گناہ کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایسے شخص نے داڑھی والے کو، شریعت پر عمل کرنے والے کو سلام کیا تو شریعت پر عمل کرنے والے کی مرضی پر بات منحصر ہے، چاہے تو وہ سلام کا جواب لوٹائے یا تو پھر خاموش ہو جائے، اس کی مرضی. پوچھ نہیں سکتے پکڑ کے، رہے میں آپ کو سلام کرا، آپ جواب نہیں دیے میرے کو، پوچھنے کا حق نہیں ہے اس کو، جو فاسق مولد ہے. ہاں جو شریعت کا پابند ہے، اگر وہ سلام کر رہا ہے کسی شریعت کے پابند مسلمان کو اور پھر اس کے باوجود اس کا جواب نہ دیا تو اس کو پوچھنے کا حق ہے کہ تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. اب ایسے ہی حد شراب سے داڑھی کم رکھنے والا اگر مصلی امامت سے کھڑا ہو گیا تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھنے والے امام کے پیچھے نماز درست نہیں، نماز جائز نہیں. اگر کوئی نماز غلطی سے اس کے پیچھے پڑھ لیا تو اس کو نماز لوٹانا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. پینٹ بوشرٹ پہن کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، کشکشی داڑھی لائٹ چھلکے کی طرح، قریب آ کے غور سے دیکھے تو نظر آتے کھوٹیاں، باریک کھوٹیاں، باریک باریک کالی کالی کھوٹیاں قریب آ کے دیکھنے سے نظر آتی ہیں. ایسے آدمی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. خود کی بھی نماز غارت، اوروں کی بھی نماز غارت ہے. نماز کا بچوں کا کھیل ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہے. ایک تو خود کی نماز صحیح ہوگی تو دوسروں کی نماز صحیح ہوگی، ہے نا. اگر آپ ہی کی نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے تو پیچھے پڑنے والوں کی نماز کب ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل دینیہ پر ہم تمام مسلمانوں کو پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی کے گھر کی بات نہیں ہے، ناراض مت ہو آپ. الحمدللہ یہ فقیر کو بے علاج بولتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کچھ بچے آئے تھے رین بازار چمنی کے بچے. حضرت دیکھیے آپ ذاکر لائے، کیا بولا؟ ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے فون کے اندر. تو کیا بولا؟ وہ بولا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں، چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، خواجہ ہو، جو مر جاتے ہیں ان سے کوئی چیز نہیں مانگ سکتے، مانگنا حرام ہے. حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے. یہ ذاکر نائک لمبارا بولا. ہمارے نوجوان بچے بہت شوق سے دیکھتے اس کا ٹی وی، پیس ٹی وی نہیں ہے وہ، بلکہ وہ تو تمہارے ایمان کو غارت کرنے والا ٹی وی ہے، تمہارے عقیدے کو بگاڑنے والا ٹی وی ہے. انگریزی زبان پر دل مت دو، ایمان دیکھو سینے میں ایمان ہے کہ نہیں. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ عشق مصطفیٰ کا نام ایمان ہے، محبت رسول کا نام ایمان ہے، غوث اعظم کی غلامی کا نام ایمان ہے، غریب نواز کی عقیدت کا نام ایمان ہے. اس مردود کا چہرہ دیکھو، اتنی داڑھی ہے، اتنی داڑھی، پینٹ بوشٹ پہنتا، ٹائی لگاتا ہے، عیسائیوں کا سلیب گلے میں لٹکاتا ہے، ٹائی، چھوٹی سی ٹوپی، چپا وہ سر پہ رکھتا ہے، انشٹ کیا ہوا، بیلٹ لگایا ہوا، پورا انگریزی لباس. باتیں بہت بڑی بڑی کرتا ہے، حوالے دیتا ہے، ریفرنس دیتا ہے. قرآن میں فلاں پارے میں فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں پارے میں فلاں پارے میں یہ لکھا ہوا ہے، گیتا میں یہ لکھا ہوا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. ارے ریفرنس دینے سے کیا ہوتا ہے بیوقوف؟ ریفرنس سے دنیا نہیں بنتی ہے، دنیا بنتی ہے ایمان کی بنیاد پر. یہ ایک عجیب سلسلہ چل رہا ہے. کیا بولتا باپ؟ کیا باپ کیا بولتا باپ؟ انگریزی کتنی اچھی ہے اس کی دیکھیں، اور کتنے ریفرنس دیتا انہیں. ارے وہ ریفرنس جو دے رہا وہ صحیح ہے غلط ایسے کرے آپ کبھی؟ انہیں بول دیا آپ سن لیے یقین کر لیتے ہیں. یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں پیارے، یہودیوں کے ایجنٹ ہے ختم خدا کی. میں اللہ کے گھر میں منبر رسول پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، جتنے میرے آقا کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، دشمن ہیں، یہ سب یہودیوں نصرانیوں کے دشمن، یہ ایجنٹ ہیں، اور ان کی طرف سے ان کو پیسہ ملتا ہے، اور یہ سب دنیا کے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کا سامان مہیا کرتے ہیں. ان کے چکر میں مت آؤ پیارے.
جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو تعظیم کے ساتھ، بزرگوں کے ادب کے ساتھ جو ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے، اس دولت ایمان کی حفاظت کرتے رہو۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ کون؟ رسول پاک۔ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو تو اللہ کی شان معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کو کوئی دیکھے؟ کوئی دیکھا اللہ کو؟ نہیں دیکھا۔ لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی اس کو دنیا میں رہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو تمہاری جانوں میں رہتے تم نہیں دیکھتے۔ اللہ ہم تمہاری جانوں میں رہتے تم نہیں دیکھتے۔ پھر ایک جگہ فرمانا فلا تدرک الابصار، تم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا مکمل آئینہ بنا کر، اپنی ذات اور اپنی صفات کا مکمل آئینہ بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اب جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لے، کیونکہ جو خدا کی شان ہے وہ مصطفیٰ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان۔ کوئی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا میرے آقا کی طرح، وہ بے مثال ہے میرے سرکار، ان کی کوئی کائنات میں مثال نہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے کارخانے قدرت کا واحد شاہکار بنا کر پیدا کیا ہے نبی نے، ان کا مثل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اول المخلوق ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ صفت، یہ حضور ہی کی خاصیت ہے، دوسرا کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ اول المخلوق بن سکتا ہے، نہ خاتم النبیین بن سکتا ہے، یہ حضور کی یہ خصوصیت ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، یہ ایمان ہے تمہارا، یہ ایمان ہے۔ کون؟ محمد رسول اللہ، ایمان ہے تمہارا، ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یہ جانے ایمان ہے، ایمان ہی نہیں ہے بلکہ جانے ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث سے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر جب تک میری محبت نہ ہوگی اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے جان ایمان، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے روح ایمان۔ لوگ سمجھیں، پہچانیں۔ تو یہ ذاکر نائک، یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے، اس نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منگنا بھی حرام ہے۔ ہمارے بچوں کو اب معلوم ہوا، نوجوان بچوں کو اب علم ہوا، تو بچوں کا جذبہ اتنا ابھر گیا کہ اب ایک ریالی نکالیں گے، ایک جلوس نکالیں گے، حضرت لمباڑے کا پیچھا کریں گے، اس کا ٹی وی بند کروائیں گے۔ بہت اچھا جذبہ ہے میرے نوجوانوں کا۔ اے نوجوانوں، اگر تم یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھو تو انشاءاللہ کسی وہابی کی ماں نے ایسا کوئی بیٹا نہیں پیدا کرے گی جو رسول پاک کی بارگاہ میں گستاخی کر دے۔ اگر نوجوان متحد ہو کر اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، خواب غفلت میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ بیدار رہو، پیچھا کرو ان وہابیوں کا، یہ گستاخ رسول ہیں، میرے نبی کے دشمن ہیں، اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں۔ دیکھو یہی ذاکر نائک امام حسین کے تعلق سے بھی گستاخی کیا تھا۔ کیا بولا تھا؟ امام حسین سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے، اقتدار کے لیے جنگ لڑنے گئے تھے۔ ارے اقتدار ان کو چاہیے جس کے پاس اقتدار نہیں ہوتا ہے، جبکہ میرے سرکار کے مقدس نواسے تو پیدائش
جنت ان کی، جنت ان کے باپ کی ہے، تمہاری باپ کی جنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں کے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت تو ان کی ہے، ان کے صدقے میں ہم جائیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ارے ہٹ وہابی دور ہو، ارے ہٹ، کیا انداز ہے میرے آلات کا، بڑا چرکے لگتے ہیں ان وہابیوں کو، ارے ہٹ وہابی دور ہو، تجھ کو جنت سے کیا مطلب، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی ہے۔ سرکار جس کو چاہیں گے اپنے غلاموں کو جب ساتھ لے کر جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ عقیدہ رکھو۔ اور تو نوجوانوں آپ لوگ بیدار رہو، علم دین حاصل کرو، علماء سے رابطہ رکھو، اپنے علماء اہل سنت سے مضبوط تعلق رکھو، وقتاً فوقتاً آپ کی معلومات ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ آپ کا جذبہ بھی تر و تازہ رہے گا۔ برس میں ایک وقت اٹھے سوڈا باٹل کی طرح پھس بولتے سوڈا گیس نکل دے ٹھنڈے پڑ گئے، ایسا نہیں ہونا۔ سوڈا باٹل مت بنو، ایور گرین، ہمیشہ تر و تازہ رہو ایمان کے معاملے میں، ہے نا، سدا بہار، اور اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت دیتے رہو، اپنے عقیدے کی مضبوطی کا ثبوت دیتے رہو۔ ایسے بہت ہیں، لمباڑے کی طرح بہت ہیں دنیا میں، ان سب کا پیچھا کرنا ہے ہم سنیوں کو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑے گستاخ ہیں جی، بہت بڑے گستاخ ہیں میرے آقا کی بارگاہ کے، قسم خدا کی تم ان کی گستاخیوں کو سمجھ لو گے نا، ابھی تو ایک گستاخی کا پہلو تمہارے سامنے آیا تو تم بفر گئے، اس سے بڑی بڑی گستاخیاں ان نالائق ہونے کی ہیں حضور کی شان میں۔ ایمان والے کا خون تو کھا لیا آتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا مولانا نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن نے کہا تھا حضور ذرا اپنے مزاج میں تھوڑی سی آپ نرمی لائیے تاکہ نوجوان بچے بھی مستفید ہوں آپ کی تصانیف سے، تو فرمایا مولانا نعیم الدین اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں قلم دیا ہے، قلم، اگر اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں تلوار دیتا تو میں وہابیوں کی گستاخان رسول کی گردنیں مارتا، میں یہ نہیں دیکھتا یہ کون مر رہا ہے بلکہ یہ دیکھتا گستاخ رسول کو میں مارتا۔ یہ تو یہ اور بات ہے کہ میں تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے جہاد کر رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان دشا، سمجھے۔ نرمی کس کے ساتھ ہے؟ نرمی آپس والوں کے ساتھ ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل رہو، سنی سنی کے ساتھ رحم دل رہے، ایک سنی بھائی کو تکلیف ہو دوسرا سنی بھائی بے چین ہو جائے اس کے لیے، ایک سنی بھائی کو حاجت کو اپنی طرف سے حاجت پیچھے کر دے اس کو، یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی کا نتیجہ کہ مسلمان اپنے تمام آپسی تمام مسلمانوں میں تعلقات اچھے رکھیں اور تمام کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں اور اچھا برتاؤ کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور بہت سارے باتیں ہیں، کتنی باتیں بیان کروں، وقت اتنا مختصر ہوتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ شب معراج میں یہاں ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس جلسے سے ممبئی سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان عالم دین بہترین حافظ و قاری نعت خواں حضرت حافظ و قاری مولانا غلام محمد شہید اعظم، نام بھی لوگ کتنا پیارا نام ہے، سبحان اللہ، کبھی نام سنے تھے آپ لوگ کبھی؟ غلام محمد شہید اعظم، انشاءاللہ ان کا نماز عشاء کے فوراً بعد خطاب نایاب ہوگا اس مسجد میں، آپ لوگ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائیں اور نماز عشاء انشاءاللہ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 9 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز کے بعد فوراً مولانا حافظ و قاری شہید غلام محمد شہید اعظم کا خصوصی خطاب ہوگا، آپ لوگ ضرور تشریف لائیں۔ ایک مسئلہ آیا تھا کہ شرعاً ایک مسلمان کی داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ ہر مسلمان چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، حاجی ہو غیر حاجی ہو، انپڑھ ہو کہ عالم ہو، کوئی ہو،
جب سے مسلمان ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، تو اس کے مسلمان کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے، ایک مٹھی داڑھی یہ رکھنا سنت مؤکدہ ہے لیکن واجب کے حکم میں ہے۔ جس شخص کی ایک مشت داڑھی نہ ہو، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اگر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر کوئی غلطی سے پڑھ لیا تو اس کو نماز اپنی لوٹانی پڑے گی، واجب ہے اس کے لیے، اس کی وضاحت پہلے کر دیا ہوں۔ اور سجدے میں پیر کی کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا فرض اور کتنی کا واجب ہے؟ انگلی کے پیٹ ہیں، جو نچلا حصہ ہے نا جو زمین کو لگتا ہے وہ پیٹ کہلاتا ہے، تو انگلیاں 5 ہیں، یہ پیر کی 5 انگلیاں، یہ پیر کی 5، تو دونوں پاؤں کا کم از کم ایک انگوٹھا زمین پر لگانا سجدے کی حالت میں فرض ہے۔ ایک انگوٹھے کا پیٹ لگانا، ایک انگلی کا پیٹ لگانا فرض ہے، اور کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے، واجب ہے۔ اور نماز میں اگر فرض ادا نہ ہو تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، نماز میں اگر واجب ادا نہ ہو تو نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز پڑھانے والے کے لیے ان تمام مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ دونوں پیر کی زمین پہ لگا رہے، اور 8 چیزیں زمین پر لگنا ہے سجدے میں، دونوں پیر کی انگلیوں کا پیٹ، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ کے پنجے، ناک کی بیچ کی ہڈی اور پیشانی۔ ناک کی نوک نہیں ٹیکنا ہے، بیچ والی ہڈی کو دبانا ہے سجدے میں، اور یہ پیشانی، یہ 8 چیزیں ہو گئی جملہ۔ 8 چیزوں کا لگنا زمین میں واجب ہے نہ حالت سجدہ میں، کیونکہ سجدے کے ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسائل دینیا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سجدے میں جس امام کے فرائض یا واجبات ادا نہ ہوتے ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جس امام کو اتنا ہی احساس نہیں ہے کہ اس کی نماز میں فرض چھوٹ رہا ہے اور واجبات چھوٹ رہے ہیں، تو ایسے شخص کو امامت ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو امامت ہی پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری کا کام ہے، اور امامت کے لیے لائق وہی آدمی ہوتا ہے جو قرآن کو صحیح پڑھتا ہو اور شریعت کے مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، ایسے اور سنت رسول کی مطابق داڑھی رکھتا ہو، اور وہ عادل ہو، متشرع ہو، اور عقیدہ اس کا اچھا ہو، سرکار کا چاہنے والا ہو، سرکار کا غلام ہو، تو ایسے شخص کو امام بنانا اپنے لیے یقیناً خوش نصیبی کی بات ہے۔ اکثر مسجدوں میں ایسے بدعقیدہ امام کھڑے ہیں مسلوں پر، ایسے کی خاطر امام صاحب دیکھو مسجد سننی ہے، فاتحہ پڑھنا پڑتا، اچھی بات صاحب پڑھیں گے فاتحہ، امام صاحب یہاں سلام بھی ہوتا، ٹھیک ہے پڑھیں گے سلام بھی، تو یہ پیسے کے خاطر یہ بکتے ہیں، بکاؤ مال ہے۔ سلام، حالانکہ ان سے بعد میں پوچھو سلام پڑھنا جائز ہے، کہے گا حرام ہے سلام پڑھنا، فاتحہ حرام، لیکن تنخواہ لینے کے لیے جائز۔ بہت سے ایسے امام پکڑ کے بتاتا ہوں میں آپ کو، بعد میں پوچھو ان سے، جب مسلح سے ہٹ جاتے ہیں، امامت چھوڑ دیتے ہیں نا، امام صاحب بتاؤ فاتحہ پڑھنا کیسا؟ ارے حرام ہے میاں پڑھنا فاتحہ، سلام شرک ہے، معاذ اللہ۔ اور جب مسجد میں امامت کرتا رہتا سنی مسجد میں، اس سے پوچھو امام صاحب فاتحہ پڑھنا کیسا؟ جائز ہے، پڑھنے ثواب ملتا بھائی، پڑھنا چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے سرکار کی محبت میں، اللہ اکبر۔ اب یہ منہ سے تو بولتا فاتحہ، لیکن ہوٹ نہیں ہلتے، ہوٹ بند، ہم لوگ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارے کمیٹی والے، مسلیاں، محلے والے سب یہ بولتے ہیں امام صاحب سننی ہے میاں فاتحہ پڑھ لینا، ابھی کہا نا فاتحہ پڑھ رہے سلام پڑھ رہے۔ ارے پیارے بھائی، فاتحہ اور سلام پڑھنا ہی سنیت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اصلی سنی وہ ہے جو سرکار مدینہ علیہ السلام کا علم غیب مانتا ہو، حضور کو مالک و مختار مانتا ہو، حضور پاک کو اللہ کا نور مانتا ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام کو حیات النبی مانتا ہو، سرکار کو رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین مانتا ہو، سرکار کے اہل بیت سے محبت رکھتا ہو، صحابہ کا احترام رکھتا ہو، خلفاء سے عقیدت رکھتا ہو، یہ سب چیزوں کا ماننے والا سنی عقیدے کا کہلاتا ہے، سمجھے؟ صرف فاتحہ ایکٹنگ کرنے والے کو سنی نہیں بولتے، ایسے بہت ایکٹرا دیکھا میں،
ایک سے بڑے اختیارات ہیں میرے پاس، لیکن الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت نے، میرے سرکار حضور مفتی اعظم نے ایسا محبت کا سرما آنکھوں میں لگا دیا ہے کہ جب کوئی وہابی کا چہرہ سامنے آتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں یہ وہابی ہے، کتنا ہی ایکٹنگ کرے لیکن دل کہتا نہیں یہ وہابی ہے، اور واقعی وہابی نکلتا ہوں، کیونکہ ان آنکھوں نے حضور مفتی اعظم کا چہرہ دیکھا، ان آنکھوں نے سرکار حضور مفتی اعظم کی شب و روز دیکھے ہیں۔ میرے حضور مفتی اعظم کا یہ فیضان ہے کہ وہ پلا دیا ہے ہمیں کہ الحمدللہ نگاہیں دھوکہ نہیں کھاتی، جب تک دکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا، بتا دیا میں نے، اور یہ ایک سی ڈی ہے، بہت ہی کم سے کم ہدیے پر نوجوان بچے اہل سنت و جماعت کے کٹر وہ بچے تیار کیے ہیں، آپ گیٹ کے پاس جاتے وقت اس کو حاصل فرما لیں، بالکل معمولی سا ہدیہ ہے، یعنی جو کیسٹ تیار کرنے کے لیے جو خرچ ہوا ہے وہی خرچ اس کا لیا جا رہا ہے، خدمت کے طور پر کر رہے ہیں بچے، ان کی ہمت افزائی کیجیے۔ اور اس کیسٹ کا عنوان ہے آپریشن۔ اب آپریشن ایک ہارٹ کا ہوتا ہے، ایک کڈنی کا ہوتا، عام طور سے ہارٹ کا آپریشن ہوا، کڈنی کا ہوا، بائی پاس سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، لیکن یہ آپریشن نہ ہارٹ کا ہے نہ کڈنی کا ہے، بلکہ آپریشن وہابیوں کا ہے۔ ان کی تمام چھپی ہوئی تمام گستاخیاں جو ہیں، ان کی بدعقیدگیاں اس میں بتا دی گئی ہیں، اور بھی علماء کرام کے بیانات ہیں، غالباً آپ لوگ جاتے وقت اس کو حاصل فرما لیں۔ ہمارے محلے کے محترمہ رئیسہ بیگم صاحبہ کا کل بعد نماز مغرب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک محترمہ رئیسہ بیگم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد جو کڑیاں لگائی جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہے اور کہاں تک درست ہے؟ قبر میں کڑیاں لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ قبر ہی کو بغلی بنانے کا حکم ہے۔ بغلی قبر بنانا یعنی قبر کو سیدھا کھودنے کے بعد پھر قبلے کی جانب پورا گڑا محراب کی طرح ایسا نیچے سے پورا لمبا کہ میت اس کے اندر چلی جائے گڑے میں، یہ ہے سنت طریقہ۔ لیکن سب جگہ ایسی قبر نہیں بنتی ہے، کیونکہ بعض جگہ کی مٹی مضبوط ہوتی ہے، بعض جگہ کی مٹی کمزور ہوتی ہے، اور اس طرح بغلی قبر آپ کھودیں گے تو اوپر کا ویٹ نیچے کی مٹی برداشت نہیں کرے گی، بلکہ مٹی پوری بیٹھ جائے گی، قبر ڈھہ جائے گی۔ اس لیے ہمارے حیدرآباد کی زمین میں اتنی پکڑ نہیں ہے، اس لیے میت کو قبر میں رکھنے کے بعد بغلی قید کا تصور کرتے ہوئے کڑیاں لگاتے ہیں تاکہ میت پر تکلیف نہ ہو اور بغلی قبر کے حکم میں یہ خبر آ جائے، اس لیے کڑیاں لگانے کا طریقہ۔ اور مدینہ شریف میں جہاں سخت زمین ہوتی ہے یا کسی اور علاقے میں تو وہاں پر زمین کے اندر بغلی قبر کھودی جاتی ہے اور اس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے، اور بازو سے مٹی ڈال دی جاتی ہے، مٹی میت کے اوپر نہیں پڑتی، میت کی پیٹھ کے بازو سے مٹی لگتی ہے، پوری میت پوری اس بغلی قبر کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے میرے بولنے میں آپ کے سمجھنے میں فرق ہو رہا ہوگا، انشاءاللہ پھر آپ فرصت سے کبھی مل کر کے میرے سے آپ پوچھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فگر ڈال کر کے بتاؤں گا، میں آپ کو کاغذ پہ فگر ڈال کے بتایا تو جلدی سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک مسئلہ بتا دیا میں نے۔ اچھا اور کیا ہے؟ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ شیعہ طبقے کی اذان ہو اور اس میں ہمارے سرکار کا نام آئے تو ہمیں کیا درود و سلام پڑھنا چاہیے؟ شریعت کی روشنی میں جواب دیں، سوائے سنی اذان کے، یعنی مؤذن سنی